الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو، لیکچر قرآن کے سلسلے میں حاضر خدمت ہے۔ یہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس وقت سائنس کا کوئی تصور بھی موجود نہ تھا۔ اس سے پہلے لوگ فلسفہ و منطق کے ذریعے کائنات کے رازوں کو، اس کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے، نظریات پیش کیے جاتے تھے، لیکن یہ تمام چیزیں بنا ثبوت کے ہی تھیں۔ اس کا کوئی بھی سائنسی ثبوت نہ تھا۔ لیکن اب وقت بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کر دیا ہے اور انسان چاند پر اپنے قدم جما چکا ہے۔ میڈیکل سائنس میں بہت ہی ترقی ہو چکی ہے۔ وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے کلوننگ جیسے پروسیس تک جا پہنچی ہے۔ بگ بینگ تھیوری پیش ہو چکی تھی۔ ارتقاء کا علم اپنا الگ وجود رکھتا ہے جو بتاتا ہے کہ ہر چیز ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے پایا تکمیل کو پہنچی، اور اس طرح وہ اپنی حقیقت تک، جو اس کی اصل حقیقت ہے، اس تک پہنچی۔ اس کو بڑا ہی عرصہ لگا۔ مثال کے طور پہ اگر ڈالٹن کے ایٹمی نظریے کو دیکھا جائے تو ڈالٹن کے ایٹمی نظریے کے مطابق ایٹم ایک ناقابل تقسیم چیز تھی یا پارٹیکل تھا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد سائنس میں پتہ لگا لیا گیا کہ ایٹم جو ہے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے پارٹیکلز موجود ہیں، جیسا کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون تو بنیادی پارٹیکل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اور پارٹیکل، جن میں نیوٹرائنو، اینٹی نیوٹرائنو وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ بھی اپنا وجود رکھتے ہیں، اور ایٹم جو ہے وہ ان ذرات سے مل کر بنا ہوا ہے۔ سائنسی نظریات ایک جگہ پر قائم نہیں رہتے، بلکہ وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کیا قرآن سائنس کے ساتھ ٹکراتا ہے، یا سائنس کا علم جو ہے اس میں قرآن کریم جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف تو مستشرقین جو تھے وہ بھی کر چکے۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ علم الکلام اور ادب و شاعری کے ماہر عرب قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بے بس نظر آئے۔ اس لحاظ سے تو قرآن مجید حقیقت میں ایک معجزہ ہے۔ لیکن آج کے اس سائنسی دور میں قرآن کس طرح سے معجزہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کا ثبوت ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتانا نہایت ہی ضروری ہے کہ قرآن کریم میں تخلیق کے فلکیات، زمینی مادوں کے متعلق معلومات، علم حیوانات و نباتات، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، جن کو آپ انسان کے مادی وجود کا ارتقاء بھی کہہ سکتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش، علم البحر، جیولوجی، ایمبریولوجی، فزیولوجی اور ایسے بہت سارے علوم کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ بات عقل انسانی کو بالکل حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہونے والی کتاب ان علوم کے بارے میں کس طرح سے اتنے ٹھوس حقائق جو ہے ان کو مکمل وثوق کے ساتھ بتا سکتی ہے، کیونکہ نظریات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ قانون تو نہیں ہوتے یا قانون کا درجہ تو نہیں رکھتے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے کوئی عرب میں رہنے والا بنو ہاشم کا چشمے چراغ بگ بینگ جیسی جدید تھیوریز کو کیسے بتا سکتا ہے؟ اگر مستشرقین حقیقت میں غیر جانبدارانہ ریسرچ اور انصاف کے تقاضا کو پورا کریں تو ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو تقریباً 22 سال کے لمبے عرصے میں نازل کیا گیا۔ اس کی ترتیب بالکل وہی ہے جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور اس کتاب کے اندر حکمت کے خزانے موجود ہیں۔ یہ صرف مذہبی کتاب ہی نہیں بلکہ یہ سائنسی معلومات کا ذخیرہ بھی ہے، ایک بہترین سیاسی دستاویز کی حیثیت بھی رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت
اور اقتدار اعلیٰ کے قوانین کا مکمل ضابطہ جو ہے وہ شامل ہے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں جدید سائنسی علوم کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔